بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر اسامہ کے ساتھ۔ آج اس ولاگ میں ہم یوم پاکستان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ انسانی زندگی کی تقویم میں کئی مہینے اور سال آتے ہیں۔ ان مہینوں میں اور سالوں میں بعض ایام ایسے ہوتے ہیں جن میں طلوع ہونے والا سورج تاریکیوں کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی بخت کے اندھیروں کو بھی اجالوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ 23 مارچ 1940 بھی ایسے ہی دنوں میں شامل ہے۔ اس دن کا سورج بظاہر شام کو غروب ہو گیا، مگر ملت اسلامیہ کو ایک صبح مسلسل عطا کر گیا، جو آزادی کی صبح تھی، جو آج بھی قائم ہے اور قیامت تک انشاءاللہ قائم رہے گی۔ تصور کی آنکھ سے ذرا وہ منظر دیکھیں جب لاہور میں اس دن کا سورج طلوع ہوا تھا۔ منٹو پارک برصغیر کے کونے کونے سے مسلمان آ کر جمع ہو رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں افراد جن کی آنکھوں میں عزم و استقلال کی چمک تھی پنڈال میں پہنچ چکے تھے۔ پیر دھرنے کو جگہ نہیں تھی، مگر خلقت تھی کہ امڑتی چلی آ رہی تھی۔ فضا تکبیر کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ ہر شخص ایک عظیم ہستی کی تابناک پیشانی دیکھنے کو بےتاب تھا۔ وہ ہستی جس کے دل کی دھڑکن کروڑوں عوام کے دلوں کی دھڑکنوں کی ترجمان تھی، جس کا عزم حوصلہ چٹانوں کی طرح مضبوط اور پہاڑوں کی طرح بلند تھا، جسے ہندو اور انگریز محمد علی جناح اور اسلامیان ہندو قائد اعظم کے نام سے پکارتے تھے۔ آخر وہ عظیم ہستی جلسہ گاہ میں داخل ہوئی، سٹیج کی طرف بڑھی اور اپنے لیے مختص کرسی پر برجمان ہو گئی۔ پنڈال فلک شگاف نعروں سے گونج رہا تھا۔ آج انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اپنی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے کے لیے یہاں جمع ہوا تھا۔ سٹیج پر قائد اعظم کے ہمراہ ہر علاقے سے آئے ہوئے مسلم رہنما موجود تھے، اور وہ سٹیج علامہ اقبال کے اس شعر سے مزین تھا: جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ قرارداد پاکستان سے قیام پاکستان کا عرصہ 7 سال پر محیط ہے، مگر واقعات کے لحاظ سے یہ صدیوں پر بھاری ہے۔ آزادی کا قافلہ رواں دواں تھا، مگر اس راستے میں رکاوٹیں ہی رکاوٹیں تھیں۔ انگریزوں اور ہندوؤں نے سازشوں کا جال بچھا دیا تھا۔ یہ دونوں قوتیں مقصد واحد پر متحد تھیں کہ مسلمان کو حصول وطن کی منزل تک کسی بھی صورت نہ پہنچنے دیا جائے۔ ان سازشوں میں بعض اپنے بھی غیروں کی مدد کر رہے تھے۔ قائد اعظم اور دیگر قائدین کو بے شمار لالچ دیے گئے، رشوتیں پیش کی گئیں، بے شمار حربے آزمائے گئے، مگر تمام بدخواہوں کی ساری سازشوں کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اور کاروان آزادی انتہائی قلیل مدت میں منزل مقصود پر پہنچ گیا۔ 23 مارچ منزل آزادی کا وہ سنگ میل تھا جس سے منزل کی روشنی صاف دکھائی دے رہی تھی، جہاں دو قومی نظریے کا اثبات ہوا، جہاں اسلامیان برصغیر کا تشخص ابھر کر سامنے آیا۔ یہ وہی مقام تھا جہاں اقبال کے افکار اور قائد اعظم کے اقوال کی شان و شوکت اور عظمت کا احساس نہ صرف اجاگر ہوا، بلکہ یہ افکار و اقوال عمل کے سانچے میں ڈلتے ہوئے دکھائی دیا۔ قائد اعظم کا یہ فرمان نئے اسلامی ملک کا منشور بن کے سامنے آیا۔ وہ کون سا رشتہ ہے جس میں منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے۔ مجھے یقین ہے جوں جوں ہم آگے بڑھتے جائیں گے، ہم میں زیادہ سے زیادہ اتحاد پیدا ہوتا جائے گا،
ایک اللہ، ایک کتاب، ایک رسول اور ایک امت، یہی منشور مصور پاکستان علامہ اقبال نے اپنے لفظوں میں اس طرح بیان فرمایا: منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ یوم پاکستان ہمیں ماضی کے مناظر میں لے جاتا ہے، تحریک پاکستان کی یادوں کو تازہ کر دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ منٹو پارک کس طرح اقبال پارک میں تبدیل ہوا اور اقبال پارک میں کس وجہ سے ایک فلک بوس مینار پاکستان بنا۔ یہ بلند مینار پیغام دیتا ہے کہ مقاصد اور عزائم کو بلند رکھیں۔ یہ مینار پاکستان ہمیں تلقین کرتا ہے کہ تحریک پاکستان کے جذبوں ولولوں کو ماند نہ پڑنے دیں۔ قیام پاکستان یقیناً ایک بڑا مرحلہ تھا، مگر استحکام پاکستان اس سے بھی کڑا مرحلہ تھا۔ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، اس کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کے لیے عساکر پاکستان کا کردار روشن ہے، تاہم ان کے شانہ بشانہ ہر مکتبہ فکر کے افراد کو اپنے حصے کی ذمہ داریاں پوری کرنا ہوں گی۔ بقول اقبال، افراد کے ہاتھوں میں ہے قوم کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ملک میں پائی جانے والی موجودہ معاشی اور سیاسی عدم و استحکام کی صورتحال پر ہر انسان مایوس اور مغموم نظر آتا ہے۔ مجموعی طور پر غیر یقینی کیفیت نے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اوپر سے اخلاقی پستی کے واقعات نے پوری قوم کا مورال پست کر دیا ہے۔ ہم سب حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ جب عقل کو سوچنے کی فرصت نہ ہو تو ایک دوسرے کے چہرے نوچنے کے علاوہ سب آپشن ختم ہو جاتے ہیں۔ کاش ہم اپنی بقا کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ جاتے تو آج ہم ایک دوسروں کے جوڑوں میں نہ ہوتے۔ ہمارے دشمن ہماری موجودہ صورتحال پر کہکے نہ لگا رہے ہوتے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے حد نگاہ ہرس، لالچ، خود غرضی، خود فریبی کی دھند ہی دھند ہے اور ہمیں کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا۔ یقیناً ان حالات میں زندگی کی موٹر وے بند کرنا پڑتی ہے۔ اس کی وجہ حادثات سے بچنا ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم 16 دسمبر 1971 کا اتنے بڑے حادثے کا شکار ہوئے جس کے نتیجے میں ہمارا ملک دو لخت ہو گیا تھا، لیکن آج تک ہم نے کسی نے اپنے لخت جگر کو اس اتنے بڑے واقعے کی وجوہات کا شعوری احساس نہیں دلایا۔ کاش اگر ایسا ہم نے کیا ہوتا تو آج کی نوجوان نسل قدم پھونک پھونک کر رکھتی اور اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتی۔ 16 دسمبر کو ہمارے بچے دہشت گردی کا شکار ہوئے۔ ابھی بھی ہم سب نے اپنے شہداء بہن بھائیوں کا بدلہ لینا ہے۔ مذکورہ دونوں واقعات اپنی نوعیت کے انتہائی فکر انگیز واقعات تھے۔ اس پر دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ آنکھیں کھول کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دماغ کی کھڑکیاں کھولنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ایک دوسرے کی بجائے اپنے آپ پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور ایک نئے سرے سے عملی زندگی کا آغاز غور و فکر کرنا چاہیے۔ سوچ وچار کرنے سے حالات کا دھارا بدلا جا سکتا ہے۔ تجربات سے انسان سیکھتا ہے اور اپنے اندر اخلاقی قوت پیدا کرتا ہے۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز اور جان پر سوز ہو تو پھر جا کر اس قوم میں قائد اعظم محمد علی جناح پیدا ہوتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں ایک مضمون یاد کروا دیتے ہیں، بلکہ رٹا لگوا دیتے ہیں۔ بس پھر نوٹوں پر قائد کی تصویروں کی بھرمار اور پھر نوٹوں کی بارش۔ ملک معاشی طور پر کنگال ہونے جا رہا ہے اور ایک مخصوص طبقہ نوٹوں اور ووٹوں کی دنیا آباد کرتا ہے۔ مجال ہے کوئی نوٹ پر لگی تصویر کو غور سے دیکھتا ہو۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بانی پاکستان ہم سے آج بھی مخاطب ہیں۔ وہ کبھی طالب علموں کو دل لگا کر محنت کا درس دے رہے ہوتے ہیں، کبھی اساتذہ کو نوجوان نسل کی درست تعلیم و تربیت کرنے کا کہہ رہے ہوتے ہیں اور سیاستدانوں میں بصیرت پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سول بیوروکریسی کو دعوت فکر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی قوم کی ایک خادم کی حیثیت سے خدمت کرنی ہے، کہیں خادم اعلیٰ نہ بن جانا۔ وہ پاکستان کی فوج کو سرحدوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیتے ہیں اور پھر عوام کو بھی للکارتے ہیں کہ آپ نے جوش نہیں ہوش کا مظاہرہ کرنا ہے۔
قائد اعظم تو بہت کچھ کہتے ہیں، اتحاد، نظم اور یقین، کام کام اور بس کام، جمہوریت جمہوریت اور جمہوریت، اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھیں، مذہبی آزادی اور سیاسی شعور، حوصلہ، ہمت، صبر وغیرہ وغیرہ، کیا کچھ نہ کہا ہمارے قائد نے۔ بدقسمتی سے ہم اندھے اور بہرے لوگ ہیں، ہمیں نہ کچھ دکھائی دیتا ہے نہ ہی کچھ سنائی دیتا ہے، ہم کسی کی بات نہیں سنتے، صرف اپنی سناتے ہیں۔ شاید ہم صرف اپنی ہی بات بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں دوسروں کی کوئی فکر نہیں، ہم اپنے پیٹ کی فکر میں ہیں اور ہمارا پیٹ بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا، شاید اس کو دوزخ کی آگ ہی بھرے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو پاکستان کے دشمنوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔